بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی اعطی قلیلا واکدی عندہ علم الغیب فہو یری صدق اللہ العظیم۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تبلیغ فرما رہے تھے مکی عہد کے اندر، بے شک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جامع کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ بے حد حسین تھے، آپ کا کلام بڑا ہی خوبصورت تھا۔ کافر ہٹ دھرم تھے جنہوں نے انکار کا رٹ لگا رکھی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے جس وقت لب ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لفظ نکلتے تھے تو ان کے دلوں تک بھی اثر ہو جاتا تھا۔ کیوں نہ ہوتا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بڑے کافر آئے، بڑے بڑے یہودی آئے، پہلی نگاہ میں دل ہار بیٹھے اور زبانیں ان کی کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ عبداللہ بن سلام کو آپ دیکھ لیں، یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، چوٹی کے عالم ہیں، کتابوں کا گٹھڑا اٹھا کر اس لیے جا رہے ہیں کہ میں جاؤں گا، اس محبوب سے مناظرہ کروں گا اور انہیں ہراؤں گا، شکست دوں گا۔ جس وقت دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو کتابیں وہاں رکھ دیں اور جاتے کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھ لیا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ان کے جو مقتدی تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام یہ کیا کیا؟ گئے تھے تھوڑا مقابلہ تو کرتے، کوئی مناظرہ کرتے، کوئی مجادلہ کرتے، چند باتیں تم کہتے، چند محبوب کہتے، پھر تم ہارتے، پھر کلمہ پڑھتے، لیکن تم نے تو جاتے کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے ہیں اور کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ پڑی تو میرے دل میں سے یہی ہوک نکلی کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، بلکہ رب کریم جل جلالہ نے اس سوہنے کے چہرے کو بھی خوبصورت بنایا ہے، اس کی زبان بھی بڑی خوبصورت ہے۔ یعنی بڑے بڑے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہی اثر ولید بن مغیرہ پر پڑا۔ قرآن کریم کا جب آپ دقت نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، ہر وہ آیت جس میں کسی کافر کی مذمت ہوئی ہے تو مفسرین نے سب سے پہلا نام جو لیا ہے پورے قرآن کی تفسیر کے اندر وہ ہے ولید بن مغیرہ۔ رب کریم جل جلالہ نے اس کی بڑی پکڑ کی ہے۔ کتنے مقامات ہیں جہاں اس کو ذلت امیز لفظوں سے پکارا کیا ہے، حتیٰ کہ عتل بعد ذالک زنیم سے بھی اس کو پکارا گیا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا اس کا دل بھی ہارا۔ تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو ہے آپ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چل پڑا کہ میں کلمہ پڑھ لوں اور میں اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ راستے میں اس کا ایک رشتہ دار آ گیا، کہتا ہے کہ عبداللہ بن سلام میں نے سنا ہے تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو۔ کہا چاہتا نہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ کہا کہ اے ولید بن مغیرہ ذرا سوچو تو صحیح، تمہیں تو اپنے باپ دادا کا دفاع کرنا چاہیے تھا، تم پر گئے چلے ہو مسلمان بننے کے لیے، تو کیا اپنے باپ دادا کو کافر کہو گے؟ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کا دفاع کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترتا ہے وہ قرآن عذاب کا بیان دیتا ہے، مرنے کے بعد عذاب ہوگا تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے عذاب ہی نہ ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں وہ رشتہ دار کہتا ہے مجھے تھوڑا بہت مال دے دو تو قیامت کو اگر تم پر کوئی عذاب آ بھی گیا تو تیرے حصے کا عذاب بھی میں خود لے لوں گا۔ تو پھر اس نے تھوڑا بہت سامان دیا جس کو قرآن کریم نے بیان کیا افرأیت الذی تولی، محبوب آپ نے دیکھا اس کو جو پیٹ پھیر کے چلا گیا، اعطی قلیلا واکدی، اور وہ جو کہہ رہا تھا تمہارا عذاب اٹھاؤں گا اسے بھی زیادہ مال نہیں دیا اور بہت سارا مال روک دیا۔ اب قرآن کریم نے اس صاحب کو کہا
جو مخاطبہ کر رہا تھا، کہا آئندہ علم الغیبی فہو یرا، کیا تمہیں علم غیب ہے یا تم قیامت کو دیکھ رہے ہو کہ ایسا کچھ ہوگا؟ ہرگز نہیں، قیامت کے روز کوئی کافر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی کافر اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کافر کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آ سکے گا۔ احباب گرامی قدر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا، مکمل دین امت تک پہنچا دیا، جو رب چاہتا تھا وہ چاہت محبوب نے پوری کر دی۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ جنہیں محبوب کی تبلیغ تو پہنچی پر کلمہ نہ پڑھا، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں تبلیغ پہنچی تو انہوں نے لبیک کہہ کر کے اسلام کو قبول کیا۔